بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول کریم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست کے اندر سورہ تکویر کا آغاز کیا گیا تھا. سورہ عبسہ کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور سورہ تکویر کا آغاز کیا گیا تھا. سورہ تکویر کے تعارف اور پس منظر کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی اور چند ابتدائی آیات کی تفسیر بھی ہو گئی تھی. جیسا کہ آپ نے جانا کہ سورہ تکویر بھی مکی اسی سلسلے کی مکی صورتوں کی ایک صورت ہے کہ جس کے اندر عقیدے سے متعلق، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق اور آخرت سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اس کا زمن نزول بھی باقاعدہ تو کسی روایت سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا لب و لہجہ، اس کے مضامین وہی بتاتے ہیں کہ یہ آغاز وحی کے زمانے کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں براہ راست حق و باطل کی کشمکش کا، مدینہ مکہ کے اندر موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے ساتھ کشمکش کا بظاہر کا ذکر نہیں ہے، لیکن بنیادی طور سے جو اسلام کا عقیدہ ہے اور خاص طور سے آخرت کا عقیدہ، آخرت کا وقوع اور آخرت کا ثبوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کی تثبیت، رسالت کا اس بات کرنا، رسالت کو پروف کرنے کے سلسلے میں یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. جس طریقے سے آپ نے سنی تھی یہ بات کہ آخرت کا تذکرہ یہاں ابتدائی 14 آیتوں کے اندر ہوا ہے اور آخرت کے دونوں مرحلے تھے. پہلا مرحلہ وہ کہ جس وقت آخرت وقوع پذیر ہوگی، احادیث و روایات میں آتا ہے کہ انسان اپنی روٹینی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک آخرت وقوع پذیر ہو جائے گی، آخرت واقع ہو جائے گی. اس وقت جو شرار الناس ہوں گے، روایات میں آتا ہے کہ تمام مومنین قیامت کے اس ہولناکی کا سامنا نہیں کرے. تمام مومنین اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور ان تمام مومنین کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور قیامت کی جتنی تصویر کشی قرآن پاک کے اندر آئی ہے، روایات احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اس کا مقابلہ مشرک و شرار الناس جو زمین کے بدترین لوگ ہوں گے وہ اس حالات کا مقابلہ کریں گے. تو یہاں قیامت کے وقوع کے تعلق سے بات آئی تھی کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت کہ جب سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، ستارے کی روشنی ختم ہو جائیں گی، یعنی نظام کائنات، علوی نظام کائنات، بالائی نظام کائنات ختم ہو جائے گا. واذا الجبال سیرت، تو زمین کے پہاڑ اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے، ہے نا. اور آگے آ رہا ہے کہ واذا البحار سجرت، تو سمندروں کے اندر آگ سلگ جائے گی، ان کا پانی زمین کے اندر چلا جائے گا، بھاپ بن کے ختم ہو جائے گا، زمین اپنا توازن کھو دے. اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ اذا العشار عطلت، کہ وہ قیمتی مال جو اونٹنیاں اربوں کے اندر ہوتی تھی اس کو معطل چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کی نگہبانی نہیں کرے گا، مالک کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میری اونٹنی کہاں گئی، میری فیکٹری کہاں گئی، میرا کارخانہ کہاں گیا، میرا خزانہ کہاں گیا، میری دولت کہاں گئی، کوئی فکر نہیں ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جو جنگلی جانور ہیں، درندے اور جنگلی جانور جنگلوں سے حشر کھینچ کر ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے. یہ اس کا پہلا منظر تھا اس وقت کہ جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات پر موت سوار کر دے گا، سب مر جائیں گے، سب موت کی نیند سو جائیں گے اور ماشاء اللہ جتنا اللہ چاہے گا کہ موت لاحق رہے گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور
تمام انسان و جاندار زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ یہ قیامت کا دوسرا منظرنامہ ہے، یہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہے نا۔ جو پہلا نظارہ تھا وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، اور جو دوسرا نظارہ ہے وہ آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، ہے نا۔ یہ قبر سے اٹھنے سے شروع ہوگا اور جنت والوں کے جنت کے داخلے پر اور جہنم والوں کے جہنم میں داخل ہونے پر اس دن کا اختتام ہوگا، اس کا وقوع ختم ہوگا۔ پھر ہمیشہ ہمیش کی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی ابدی زندگی ہو جائے گی۔ نہ جنت والوں پر موت آئے گی، نہ جہنم والوں پر موت آئے گی۔ ان پر ہمیشہ ہمیش کا نعیم، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیش کی راحتیں، فرحتیں، انعام ہوگا، اور ان پر ہمیشہ ہمیش کا عذاب، ہمیشہ ہمیش کی اذیت، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے غضب اور غیظ ہوگا۔ اس کا آغاز ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں سے اس کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانوں کو جوڑوں میں کر دیا جائے گا۔ دو مطلب اس کے بتائے گئے تھے۔ ایک مطلب تو یہ بتایا گیا تھا کہ جانوں کو جسموں سے مزدوج جوڑ دیا جائے گا، واپس جسموں میں ڈال دی جائیں گی، اور انسان قبروں سے زندہ ہو کر میدان حشر میں آ جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ تھا کہ اذا النفوس زوجت، کہ نفوس کو، انسانوں کو جوڑے بنا دیے جائیں گے، کہ نیک نیکوں کے ساتھ، بد بدوں کے ساتھ، مومن مومنوں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، الگ الگ اعمال کے، الگ الگ صفات کے، الگ الگ اخلاق کے، الگ الگ اعتقاد کے اعتبار سے لوگوں کو اس میں جتھوں میں بنا دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک عرب معاشرے کی بڑی بد اخلاقی تھی، ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں آیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درغور ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں جو ہے، کہ اس کو کس گناہ کے پاداش میں، اس کو کس گناہ کے لیے دفن کیا گیا، اس کی جان لی گئی ہے۔ یہ عرب کیونکہ ناخواندہ تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے واقف نہیں تھے، میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی، الٹرا فوٹوگرافی، سونوگرافی ایجاد میں نہیں آئی تھی، تو وہ اس طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کرتے تھے جو آج تک تاریخ انسانی میں بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ میں نے آج کل جو وعدے بنات، آج کل جو بیبی چائلڈ کو مارا جاتا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے معاشرے کے بوجھ کے تلے اس کو مارا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے آج مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سیولائز لوگ، اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ، ہائی پروفائل لوگ، بڑی بڑی تنخواہوں والے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ انسان کی ذہنی جاہلیت، جو عرب تو ریگستان میں شرک و بت پرست جاہل تھے، آج پڑھے لکھے سائنٹسٹوں کی، پڑھے لکھے دنیا کی ذہنی جاہلیت کی یہ علامت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس بات کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سوز حرکت پر، اس بد اخلاقی پر معاوضہ کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو انسانی گراوٹ اور انسانی درندگی کی آخری حد بتائی ہے کہ جنگل کا درندہ کہ جو دوسروں کا گلا چیرتا ہے، جو دوسروں کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، جس کی غذا دوسروں کو قتل کر کے شکار کر کے کھانا ہے، وہ بھی اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو حلق کا نوالا کھلاتا ہے۔ اور یہ انسان جب وحی کے نور سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پستی اور گراوٹ کے اس کھنڈ میں گر جاتا ہے کہ اس کو اپنی انسانیت پہ شرم آنے لگتا ہے۔ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا، وہ جنگل کے درندوں اور وحشی جانوروں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کہ اس کی ایک مثال ہے چھوٹی سی، کہ وعدے بنات کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیش کیا۔ اس کے بعد ابھی اس منظر نامے کا کچھ حصہ بچا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت صحیفے، جس وقت نامہ یا اعمال نشرت، نشر کر دیے جائیں گے۔ نشر کے مطلب ہے ایک تو پھیلا دینا، کھول کر بیان کر دینا، اور ایک ہے نشر کہتے ہیں نشر ینشر، پبلش، جاری کر دیے جائیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس وقت کہ جب نامہ یا اعمال، صحیفہ یا اعمال پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے۔ روایت میں آیا کہ ابن آدم، تیرا نامہ یا اعمال پھیلایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر سمیٹ کر برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن تجھے کھول کر دے دیا جائے گا۔
نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں دیا جانا، بائیں ہاتھ میں دیا جانا، قیامت کے دن اس کا کھول دیا جانا اور پوری زندگی اس پر لکھا جانا، نیکیوں اور بدیوں کو اس میں لکھا جانا، یہ سب غیبی بات ہے۔ یقیناً قرآن اور احادیث مبارکہ اس زبان میں گفتگو کرتی تھی جو زبان اس زمانے میں سمجھی جا سکتی تھی۔ تو لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فرشتہ ہمارے اس کندھے پر اور ایک فرشتہ ہمارے اس کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مستشرقین نے اور آزاد خیال ٹائپ لوگوں نے، اور آزاد خیال تو کیا کہیں، بے روح روی والے لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے بعد کسی کی زندگی کے سارے اعمال کا، اقوال کا، افعال کا، رویے کا، تاثرات کا، اس کے امپریشنز کا کو ریکارڈ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی ساری ریکارڈنگ کہاں رکھی جائے گی؟ تو آج بہت سارے ڈاٹا کو بہت چھوٹی سی ایک پین ڈرائیو کے اندر، ایک اسٹرک کے اندر، ایک چپ کے اندر رکھ لینا، ایک ذرا سے الیکٹرونز کے اندر رکھ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج نامہ اعمال کے فلسفے کو سمجھنا اور سی سی کیمرے اور اعلیٰ ترین جاسوسی آلات اور ریکارڈرز کے ترقی کے بعد اس پر کوئی انگلی اٹھانا یا اس پر کوئی حیرت رکھنا، اور خاص طور سے اس ذات کے لیے کہ جو علیم و خبیر ہے، کہ جو سب کچھ جانتی ہے، سب چیزوں سے باخبر ہے، ہر آہٹ اور آواز کو سنتی ہے، ہر دکھائی دینے والی اور نہ دکھائی دینے والی چیز کو دیکھ لیتی ہے، ایسی علیم و خبیر ذات سے کسی اس طریقے کی ریکارڈنگ کا، اس طریقے کے کسی کے پوری زندگی کے اعمال کے ریکارڈ میں رکھ لینے کا، اس ریکارڈ کا انکار کرے تو بالکل وہ بچہ بھی اس پہ ہنسے گا۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یاد کرو وہ وقت کہ جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، ہر انسان کو اس کا کیے کرائی کا ریکارڈ سامنے رکھ دیا جائے۔ اب انکار کرنے کا، مکرنے کا، ثبوت پیش کرنے اور نہ پیش کرنے کا، اس بحث و مباحثے کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ ایک رقیب عتید بالکل تمہاری ہر بات پر ایک نگہبان ہے جو ایک ایک بات کو گنتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا کہ انسان حیرت میں یاسین میں آیا کہ مال حاضل کتاب، ارے بھائی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی نہ کوئی بڑی بات چھوڑتی، مگر یہ کہ اس کو گنتی ہے اور ریکارڈ کر لیتی ہے۔ کافر سٹپٹا جائے گا، کفے افسوس ملتا رہ جائے گا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے نامہ اعمال کے ملتے ہی انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اس وقت کہ جب آسمان بے حجاب کر دیا جائے۔ کشت کہتے ہیں اصل میں کہ جس وقت عرب اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اس کی کھال اتارتے تھے، اور کھال اتارنے کے بعد اندر سے گوشت نکلتا تھا صاف ستھرا، تو کہتے ہیں کشتا، کھال اتار دی گئی، پردے ہٹا دیے گئے، اندر کی چیز نظر آنے لگی۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور یاد کرو وقت کہ جب آسمان کے سارے پردے اٹھا لیے جائیں گے، سارے غیب کے حجاب اٹھا لیے جائیں گے، اور ملائے اعلیٰ ملکوت الہی نظر آنے لگے گا۔ رب ذوالجلال اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے کبریائی کی رضا کے ساتھ، اپنے نور کے پردے کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، عرش نظر آئے گا، غیب نظر آئے گا، فرشتے نظر آئیں گے، میدان حشر نظر آئے گا، جہنم و دوزخ نظر آئے گی، پل صراط نظر آئے گا، نامہ اعمال نظر آئے گا، میزان حسنات و سیئات نظر آئے گا، وہ ترازو دکھائی دے گا۔ ساری وہ غیب کی باتیں کہ جو انبیاء بتایا کرتے تھے، ساری وہ غیب کی باتیں جو آسمانی کتابیں سنایا کرتی تھیں، وہ انسان مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، کوئی یقین کرتا تھا، کوئی یقین نہیں کرتا تھا، کوئی تذبذب و شک کرتا تھا، کوئی کہتا تھا ہوگا تو لیکن کیسے ہوگا اللہ جانے۔ ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، آسمان کے سارے پردے کھول دیے جائیں گے اور سارا ملکوت غیب کی دنیا نظر آنے لگے گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت جہنم سلگا دی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جہنم تو سلگ رہی ہوگی، یہ اس کی ہولناکی کو بتانے کے لیے، یہ دل کے اندر اس کے خوف کو پیدا کرنے کے لیے قرآن اس طریقے کے الفاظ استعمال فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور یاد کرو اس وقت جس وقت جہنم دہلا ہے نا، کہ اس کی آگ دہک رہی ہوگی،
مزید اس کو سلگایا جا رہا ہوگا. جہنم والوں کے استقبال کے لیے، سزائی آفتاؤں کی سزا کے لیے جہنم پورے اپنے عروج پر، اپنے جلوہ گری پر ہوگی، پورے اپنے غیظ و غضب پر ہوگی، اپنے باری تعالیٰ کے منکرین و باغیوں کو، غداروں کو، اس کے کافروں کو سزا دینے کے لیے پورے طریقے سے وہ اپنی آنکھ کو دہلا رہی ہوگی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم، جہنم کو تسعیر ہے نا، وہ دیکھیے صیغہ غائب کا ہے، مجہول ہے. سُعِّرَتْ، سلگا دی جائے گی، یعنی اس کو سلگانے والا کوئی اور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوگی، فرشتوں اللہ کے حکم سے الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے سلگا رہے ہیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، کہ جہنم کو سلگایا جا رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اب دیکھیے قرآن کا ایک اندازہ ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے جس کو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ تقابلی انداز، کہ جس طریقے سے کہ ہم بچوں کو کوئی چیز گراف بنا کر سمجھاتے ہیں کہ ایک طرف یہ دیکھیے، ایک طرف یہ دیکھیے. آج کل نیوز چینل اسکرین پر ڈبل اسکرین دکھاتے ہیں، سب دیکھیے پچھلے سال کا فوٹو یہ، اس سال اب ایسا ہو گیا. تو قرآن بھی ایک ہی تصویر میں، ایک ہی اسکرین پر دو تصویریں ایک ساتھ دکھاتا ہے. جب کبھی نیکوں کی بات ہوتی ہے تو بدوں کا تذکرہ آتا ہے، جنت والوں کا ذکر ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ آتا ہے تو دوزخ کا بھی تذکرہ آتا ہے، تاکہ دونوں افراد میں، دونوں شخصیات میں، دونوں کرداروں میں اور دونوں کے انجاموں میں نمایاں فرق ہم کو نظر آ جائے. کوئی شک و شبہ، کوئی التباس جس کو کہتے ہیں نا، کوئی شک نہ بچے. تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جنت کو سجا دیا جائے گا، جنت کو مومنین کے قریب کر دیا جائے گا. جنت اب کوئی دور نظر نہیں آئے گی. نامہ اعمال مل جانے کے بعد، اپنے کردار اور ایمان کے خراب ثابت ہو جانے کے بعد، جنت کی خوشبوئیں آ جانے کے بعد، جنت کے نظارے دکھ جانے کے بعد، اور قیامت کا دن آ کر شروع ہو کر اب ختم ہونے جائے گا، تو جنت مومنین کے قریب کر دی جائے گی، جنت کو سجا دیا جائے گا، جنت کو مومنین کے لیے تیار کیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، مومنین کو شوق دلانے کے لیے، جنت کی رغبت بڑھانے کے لیے، جنت کے ساتھ یہ تزلیف، جنت کے قرب کا جو ہے نا، کہ جنت قریب ہے. جنت کو حاصل کرنا، جنت تک پہنچنا کوئی دور، کوئی مشکل بات نہیں. عالمت نفس ما احضرت، یہ بڑی قیمتی بات کی جا رہی ہے یہاں، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ عالمت، ہر نفس جان جائے گی. نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. ہر انسان کو دنیا میں گزارا ہوا وقت یاد ہے نا، کہ عالمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان جائے گی ما احضرت، کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہے، کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا اعمال اس لے کر آیا ہے، کیا کردار لے کر آیا ہے، کیا ایمان لے کر آیا ہے. ہر انسان اپنے انجام کو جان جائے. جب فیصلے ہوں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس دہکتی ہوئی جہنم میں خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جانا ہے اس کو، یا اذا الجنت ازلفت، یا اس تیار کردہ قریب کی ہوئی جنت کے جو بہت ہمارے بالکل انڈر میں آ چکی ہے، جانا ہمارا اس میں بالکل ممکن نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں جانا ہے. یہ مومنین کو شوق دلانے. تو علمت نفس ما احضرت، ہر جان جائے گی کہ وہ کیا حاضر، کیا وہ لے کر آیا ہے. اب یہاں سے سورت کا وہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جس میں ثابت کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں قسم کھا رہا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے، اس سلسلے میں کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ کسی عظیم بات کو، اپنی توحید کو، اپنی صفات کو، آخرت کو، قیامت کو، رسولوں کی رسالت کو، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے عربی زبان کا یہ انداز ہے کہ کسی بات کو مؤکد کرنا ہو، کسی بات کو تاکید کے ساتھ کہنا ہو، کسی بات کو بہت جتا کر کہنا ہو تو قسم کھا کر کہی جاتا ہے. تو یہ عرب سامع، عربی زبان کو عرب سننے والا اس کی اہمیت کو، اس کی تاکید کو اس کے ذہن میں اجاگر ہو جاتی ہے. فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں خنس کا. اصل میں خنس کہتے ہیں چھپ جانے والے کو، خنسہ عربی میں کہتے ہیں چھپ جانے والے.
اس سے لوگوں نے کہا کہ اس سے چاند مراد ہے نا، یا لوگوں نے کہا اس سے سورج مراد ہے، فلا اقسم بالخنس، میں چھپ جانے والے کی قسم کھاتا ہوں، کہ سورج روزانہ چھپ جاتا ہے، یا چاند جو ہے وہ کچھ دنوں میں دکھتا ہے، کچھ دنوں میں کم ہو جاتا ہے، رات میں پھر آخر رات میں چھپ جاتا ہے، 29 تاریخ کو چھپ جاتا ہے، 28 تاریخ کو، تو فلا اقسم بالخنس، میں سورج اور چاند کی قسم کھاتا ہوں۔ الجوار الکنس، کنسا کہتے ہیں، کنیس کہتے ہیں چھپنے کی جگہ کو، کمین گاہ۔ الجوار الکنس، کہ جو چھپنے والی جگہ کا مجاور ہے، یعنی اس سے مراد آسمان کے وہ ستارے اور وہ چاند اور سورج اور سیارے ہیں کہ جو دن میں سورج جلوہ افروز ہوتا ہے، رات میں وہ اپنی کمین گاہ میں جا کر چھپ جاتا ہے، چاند کچھ دنوں میں جلوہ گر ہوتا ہے، پورے چاند نظر آتا ہے، پھر وہ اپنی کسی چھپنے والی جگہ میں جا کر خفیہ ہو جاتا ہے، ستارے، کچھ ستارے کسی زمانے میں نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ یہ بالائی آسمان کی ان باریکیوں کو کنٹرول کرنے والی جو ذات ہے، اسی نے قرآن نازل کیا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی قسم کہ جس وقت عسعسہ کہتے ہیں جبکہ وہ تاریک ہو جاتی ہے نا، رات کی قسم کہ جس وقت وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لیتی ہے۔ تنفس کہتے ہیں کشادگی کو، یعنی اس کی روشنی جو ہے، صبح کی جو روشنی کھلتی ہے اور وہ پورے ہے نا عسعس کے خلاف ہے کہ رات جب پیچیدہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ تاریکی سکڑ جاتی ہے، سب ڈھانک لیتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو صبح تنفس کرتی ہے، کشادگی پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی جب روشنی کھلتی ہے، اسفرار شمس، سورج کی روشنی سے چاروں طرف جلوہ گری ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو رات کی تاریکی اور اس کے اور صبح کی روشنی کی قسم۔ اب یہ پوری قسم کس بات پر ہے کہ وہ خالق جو اس پورے تضاد کو پیدا کرتا ہے، اس پوری علوی آسمان کی ان سیاروں اور ستاروں پر وہ اس کی قبضہ قدرت ہے، دن اور رات کو پلٹتا ہے، رات اور دن کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، اسی خدا کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اس نے فرشتے کے ذریعے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی بھیجی۔ اب کفار قریش آپ کی وحی پر شک کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور بھولے عوام کو بدکانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ کسی شیطان کا اثر ہے، ان پر اجنہ کا اثر ہے، کسی جادوگر کا اثر ہے، یہ کوئی ارواح خبیثہ، کوئی بری روحیں، کوئی شیطان ان کے قبضے میں لے لیا ہے، یا خدا نخواستہ یہ خود ان نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب قرآن دیتے ہوئے وحی کی حقیقت بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے وحی سرور کائنات کے قلب اطہر پر اس فرشتے سے کہ جو مقدس ہے، انتہائی عرش الہی کے قریب ہے، ملائے اعلیٰ میں جس کی بڑی پہنچ ہے، وہ فرشتہ لے کر آیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک کہ یہ قول ہے، یہ گفتگو ہے رسول کریم، ایک معزز قاصد کی۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول کریم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ راجح قول جو پس منظر سے ہے اور جو زیادہ تر علماء نے جس تفسیر کو اختیار کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ گفتگو، یہ قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، یہ کسی راہب کا، کسی کاہن کا یا سرور کائنات کا خود ایجاد کردہ نہیں ہے، یا کسی شیطان نے، کسی جن نے ان کو نہیں القاء کر دیا ہے، بلکہ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز قاصد کا یعنی فرشتے کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ابھی اس فرشتے کی صفت بیان کی جا رہی کہ ذی قوت، یہ فرشتہ بڑی قوت والا ہے نا، بڑی قوت ہے، اس فرشتے کو اس بات کی قوت پر وہ قادر تھا، ہے نا۔ ایک شک یہ تھا کہ کیسے آسمان سے وحی آئے گی، کون اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، تو یہ فرشتے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے، وحی کی جلوہ گری کو، وحی کے نور کو ایگزارب کر سکے، جل نہ جائے۔ اور ذی قوت عند ذی العرش، ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، یہ صلاحیت تھی اس فرشتے میں کہ وحی کو منتقل کر سکے۔
ذل عرش مکین اور ذل عرش، عرش والے کی یہاں بڑے مکانت والا، بڑے پوزیشن والا ہے، کہ باری تعالیٰ کے نزدیک، خدا کے نزدیک بڑی پوزیشن والا تھا یہ جبریل امین کی، کیونکہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تھے وہ انسانوں میں سب سے افضل، اور فرشتہ وحی کہ جو وحی کو منتقل کر کے لے کر آیا، نبیوں اور رسول، فرشتوں کا رسول، وہ فرشتوں میں سب سے افضل۔ تو ذی قوتن، بڑی اقتدار والے ہیں، ذی مرتن آیا سورہ نجم میں کہ بڑی قوت والا ہے، اور ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بڑی مکانت والی، بڑی پوزیشن والا ہے۔ مطاع ثم امین، مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، آسمانوں میں اس کا حکم مانا جاتا ہے، سارے فرشتے اس کے حکم کے تابع ہیں، ہے نا، مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، سارے فرشتے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی ثم، اور پھر توفیق ہے اس کے اوپر کہ امین، وہ بڑا دیانتدار ہے۔ وحی کو منتقل کرنے کے لیے جیسے ایمان تھا، تو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی جن، کوئی کاہن اس کی منتقلی کے دوران اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس سے کلام چرا نہیں سکتا، اس کو کلام کو ادھر ادھر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سارے فرشتوں کے نزدیک مطاع ہے، کوئی فرشتہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ عرش الہی کے نزدیک پوزیشن والا ہے، اس کو یہ کام سونپا گیا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ثم امین، بڑا ایماندار اور دیانتدار ہے، وہ اس کی صلاحیت رکھتا تھا کہ عرش کے لوح محفوظ سے، بیت العز سے کلام الہی کو لے کر سرور کائنات رسول اکرم کے قلب تک پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، پوری بھروسے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ لا کر اس کلام کو منتقل کر دیں۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ تو اس فرشتے کا معاملہ ہوا کہ جو لوح محفوظ سے لے کر اس وحی کو سرور کائنات تک لاتا ہے۔ اب گفتگو سرور کائنات کے بارے میں ہو رہی ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمجنون، ہرگز دیوانے نہیں ہیں، ہرگز پاگل نہیں ہیں، ہرگز ان کی عقل میں خلل نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ تم سوچتے ہو یا جیسا کہ تم کہتے ہو، یا یہ کہ خوب سوچتے سمجھنے کے باوجود جیسا کہ تم پروپیگنڈا اور جھوٹا الزام لگا۔ ہوشمند انسان اور پاگل انسان میں، عقل مند انسان اور بے وقوف انسان میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر عقل مند انسان، دنیا کا ہر ذی شعور انسان، دنیا کا ہر حساس انسان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ پاگل مجنون کیسا ہوتا ہے، جس کا دماغ خراب ہو، جس میں جنون ہو، اس میں کیسی ادائیں ہوتی ہیں۔ ساری عمر یہ شخص تمہارے ساتھ 40 سال سے رہ رہا ہے، آج بھی رہ رہا ہے، اس کی گفتگو میں شائستگی ہے، اس کے فیصلوں میں سنجیدگی ہے، اس کے کردار میں وقار ہے، بردباری ہے، اعلیٰ ظرف و اعلیٰ اخلاق ہے، دنیاوی امور میں سوجھ بوجھ ہے، کیا سمجھداری ہے، کیا ظرف ہے، زبان کی شائستگی ہے نا، کوئی ادا، کوئی علامت، کوئی صفت پاگلوں جیسی نہیں ہے۔ تو تمہارے اس الزام جنون کو کوئی عقل مند انسان تاریخ انسانی میں نہیں مان سکتا۔ قرآن اس کی تردید کر، وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس فرشتے کو بے شک اس نے اس فرشتے کو دیکھا ہے بالافق المبین، افق مبین پر۔ افق کہتے ہیں آسمان کے اوپر کنارے کو۔ تو یہ ابتداء وحی کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نازل ہو رہے تھے کہ انہوں نے جبریل کو ان کی اصل حیات کے اندر، اصل کیفیت کے اندر دیکھا۔ اور یہ ہم نے گزشتہ نشست کے اندر تعارف کے دوران بتایا تھا کہ علوم جو ہے قرآن، اس کی گر یہ ہے کہ یہ روایت سے ثابت ہے، اور ایک راوی دوسرے راوی کے سے لقا ثابت ہو اور حالات اس کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ لہذا سرور کائنات کی حضرت جبریل سے لقا اور ان کی حقیقی صورت میں ان کا مشاہدہ ہوا، ایک بار زمین پر ہوا، افق مبین پر، آسمان پر، قاب قوسین او ادنیٰ، کہ 2 تیر سے زیادہ، 2 کمان سے زیادہ کی دوری، چند گز کی دوری رہ گئی تھی، اتنا قرب سے دیکھا، محسوس کیا فرشتے کو۔ اور ایک بار سدرۃ المنتہا کے اوپر 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی، تاکہ یہ بات یقینی ہو گئی کہ زمین سے آسمان تک کا جو سلسلہ ہے یہ اسی عظیم، اسی قوی، اسی تمکنت والے، اسی ایماندار اور اسی با اثر اور مطاع فرشتے کا عمل ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر کوئی الزام والے نہیں ہے نا، یعنی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، غیب کے بارے میں وہ کوئی اپنی من گھڑت بات نہیں کرتے۔ تو نہ تو وہ مجنون ہے، فرشتے سے ان کی لقاء ثابت ہے، فرشتے کو ان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور غیب کے بارے میں وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ان پر جھوٹ کا کوئی الزام لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمانداری اور صداقت کا کردار ان کا ایسا رہا ہے کہ ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور ہرگز وہ کسی شیطان رجیم کا، شیطان اصل میں عربی میں بنا ہے شیطنس ہے نا، کسی سرکش شیطان رجیم، مردود و مطرود کسی ہے نا، رجیم کہتے ہیں کسی رجم جس کو سنسار کر دیا جائے، نکال دیا جائے، کسی مردود اور دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ بالکل غلط تصور کفار قریش نے کیا، یہ کلام جو ہے رسول کریم کا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس اب اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ان واضح دلائل اور براہین کی روشنی کے باوجود فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں جاؤ گے، اب تم کہاں بھاگو گے، اب تم اپنے ان نادانیوں اور بے وقوفیوں کا کیا آخر جواب دو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر ذکر سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، عالمین کی جمع کرتی یعنی سارے زمانے کے لوگوں کے لیے، سارے نسلوں کے لیے، ساری زمینوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے، یہ کتاب ہدایت نازل کر دی گئی ہے، سب کے لیے عام ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے استقامت حاصل کرنا، درستگی، راہ راست پر آنا، اس کے لیے یہ اس میں سدھار ہے۔ وما تشاؤون، اور تم کیا چاہو گے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت آ گئی کہ کیا تم اور کیا تمہاری چاہت، وما تشاؤون، اور تم کیا چاہو، الا ان یشاء رب العالمین، سوائے یہ کہ چاہ جائے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیج دیتا ہے، دلائل کو واضح کر دیتا ہے، حق و باطل کو عیاں کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی کفر کو چاہے مشیت کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر کفر چاہ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کفر چاہ جائے پھر وہ سدھر نہیں سکتا۔ تو تمہاری مشیت کیا حیثیت ہے تمہاری مشیت کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ایمان لے آئے، وہ چاہ رہا ہے کفر کر لیں، اس نے اللہ کو ہرا دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ جو کفر کرنے دے رہا ہے اسی کی مشیت ہے۔ تو تم اور تمہاری چاہت، اور تم اور تمہارا چاہنا کیا وزن رکھتا ہے؟ وہ کیا تم چاہو، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے کہ چاہے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ تو یہ ماشاءاللہ سورۃ تکویر مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔